السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جنوری 2026 اور یہ ہے تدریسی منصوبہ جو ہے یہ جماعت دوم کا ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بولنے کی مہارت، اور میں آپ کو اس کی مشق کرنے میں بھی مدد دوں گی۔ جو ہمارا موضوع ہے بولنے کی مہارت میں جو ٹاپک ہے وہ ہے موبائل کا زیادہ استعمال بچوں کے لیے نقصان دہ کیوں ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو دلچسپ ٹاپک لگے گا کیونکہ آج کل تو یہ ہر ایک بچے کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اب اس سبق کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ چونکہ یہ بولنے کی مہارت کے بارے میں ہے تو اس سبق کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ پورے جملوں میں بات کرنا سیکھ سکیں گے، صحیح اور غلط میں فرق بھی سمجھ سکیں گے اور اعتماد کے ساتھ اپنی رائے دینے کے قابل انشاءاللہ تعالی بن سکیں گے۔ جی تو بچوں، بولنے کی مہارت جیسا کہ ہم پہلے بھی بہت مرتبہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ بہت سے بچوں کو اس میں بہت سی زیادہ مشق کی ضرورت ہے تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی اور مزید اس کے بارے میں جو بھی کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے۔ بولنے کی مہارت کے چند اصول ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو جماعت کے میں بھی بتایا تھا، جماعت کے دوران، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں صاف اور آہستہ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صاف اور آہستہ بولنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں بولنا چاہیے۔ آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی آواز آہستہ ہوگی، بلکہ جو سپیڈ ہے، جس رفتار کے ساتھ آپ بول رہے ہیں اس میں اگلے کو آپ کی بات سمجھ آنی چاہیے۔ اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں ان کے، تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو اس رفتار سے کرتے تھے کہ اگلا بندہ جو تھا وہ آپ کی بات، آپ کے الفاظ بھی گن سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی آہستہ بات کرتے تھے، بالکل ایک اس کے ساتھ اس رفتار کے ساتھ بات کرتے تھے کہ نہ وہ بہت ہی آہستہ ہوتی تھی اور نہ ہی بہت تیز ہوتی تھی، اور اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے الفاظ تک بھی گن سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ پورا جملہ بولیں، آپ نے ایک جملہ نہیں بولنا، مطلب ایک لفظ نہیں بولنا، آپ نے پورا مکمل جملہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اونچی آواز میں بولنا ہے کہ جتنے بھی سامعین ہیں جو سننے والے ہیں ان کو آپ کی بات، ان کو آپ کی آواز مکمل سنائی دے اور اونچی سنائی دے۔ اس کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر بولیں، جس کو ہم انگلش میں آئی فوکس کہتے ہیں، کہ آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جو لوگ بھی ہیں جو سن رہے ہیں، سامعین جو ہیں، ان کی طرف دیکھ کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی موضوع دیا گیا ہے آپ نے اسی موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اپنی گفتگو کے دوران آپ نے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب مشق کرنے کے لیے جو مواد ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا دے رہی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو جو ٹاپک بتایا ہے، ہر بولنے کی مہارت، جو بھی آپ چیز بول رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا شروع کیسے کیا ہے، پھر ایک درمیان آتا ہے اور پھر ایک اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں جو ہی حصے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہی ضروری ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ بھی بہت توجہ دی جاتی ہے کہ کسی انسان نے بات کیسے شروع کی ہے، پھر بات درمیان کا جو حصہ ہے ظاہر ہے وہ بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے علاوہ جو اختتام ہوتا ہے کہ بات ختم کیسے کی گئی ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو جو ٹاپک بتایا تھا اس سے متعلق یہ سارا مواد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج میں موبائل پر گیم کھیلنے کے بارے میں بات کروں گا یا کروں گی۔ موبائل پر زیادہ گیم کھیلنا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے آنکھیں اور دماغ تھک جاتے ہیں، پڑھائی اور کھیل میں دل نہیں لگتا، اور ہمیں موبائل پر گیم کم کھیلنی چاہیے، ہمیں باہر جا کر کھیلنا چاہیے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا یہ بہت سادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو صرف ان سے ایک آئیڈیا حاصل ہوگا، آپ کو بالکل ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن چکی ہوگی کہ جب ہم نے بولنا ہے تو ہم نے اپنی گفتگو کو کیسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی پہلو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں وقت کی حفاظت اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 میں سے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو جو سارے مزید اب میں آپ کو کچھ نقطے بتا رہی ہوں
وہ بھی بہت اہمیت کے عامل ہیں. یعنی کہ آپ اپنی جو بھی آپ تقریر یا جو بھی آپ اپنا گفتگو کہہ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کچھ اس طرح کے اعداد و شمار ڈال دیں تو وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بالکل ایک پر اثر ہو جاتا ہے. 10 میں سے 7 بچے موبائل پر گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں. روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل استعمال کرنا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں, اور زیادہ موبائل دیکھنے سے بچوں کی آنکھیں تھک جاتی ہیں. جو بچے موبائل کم استعمال کرتے ہیں وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ مواد تھا جو آپ کو میں نے جو ٹاپک دیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ اس کی مشق کے لیے تھا. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جو میں نے آپ کو ٹاپک سمجھایا ہے, جو مضمون سمجھایا ہے جس ٹاپک کا, وہ تو تھا کہ اگر ہم موبائل بچوں پہ موبائل کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ اگر ہم موبائل نہ دیکھیں تو پھر کیا کریں. اس بارے میں آپ نے 10 جملے بول کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے. اب جسی طرح میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک, یہ پچھلے جو میں نے آپ کو جس ٹاپک کی مشق کرائی ہے یہ اس سے ہی ملتا جلتا ہے. اس میں تو بتایا گیا تھا کہ بچے بہت دیر تک موبائل دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, موبائل کے اثرات کیا کیا ہیں. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہم موبائل نہ دیکھیں تو پھر ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہم دوسری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنی امی کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے ابو کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, ہم اپنی پسندیدہ جو بھی ہمارا پسندیدہ کام ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. کوئی تفریحی سرگرمی ہو سکتی ہے جو ہمیں کرنا پسند ہو, جیسے بہت سارے بچوں کو رنگ بھرنا پسند ہے, بہت سارے بچوں کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے. ہم باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, ہم باغبانی میں مدد کر سکتے ہیں اپنے امی ابو کی, ہم اپنے کھلونوں سے کھیل سکتے ہیں, یا ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں آپ نے کم از کم, کیونکہ جماعت دوم ہے تو آپ نے کم از کم 10 جملے بولنے ہیں, اور اسی طرح پہلے ابتدا پھر درمیان اور پھر اختتام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اختتام میں آپ کوئی سبق ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اس طرح وقت ضائع کرنا, موبائل پر ہم اپنا بہت زیادہ وقت ضائع کر سکتے ہیں, تو کم سے کم موبائل استعمال کر کے ہم اپنا بہت سارا وقت بچا سکتے ہیں. پھر کوئی اسلامی نقطہ نظر ڈال دیں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے, اور اسلام ہمارا پیارا دین بھی ہمیں جو ہے وہ وقت کی پابندی کرنا سکھاتا ہے. اور ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, ہم کوئی حدیث کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, ہم قرآن کے جو قصص الانبیاء ہیں, جو واقعات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی مطلب جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے وہ آپ پوری کے پورے اچھے طریقے کے ساتھ, جن اصولوں کا میں نے آپ اصول سمجھائے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی آواز ریکارڈ کریں. آواز آپ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کریں گے, اور پھر لیپ ٹاپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی وہ جو ساؤنڈ جو آپ نے آڈیو ریکارڈنگ کی ہے آپ اس کو اسکول گرام پر شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چلیں اب اللہ حافظ.